بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل مرفی جونیئر ایک ہیں ریسرچر، ان کا بڑا خوبصورت آرٹیکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 ایسی سکلز ہیں کہ جو ایک سکسیسفل انسان کو بقیہ لوگوں سے جدا کرتی ہیں، اور یہ 7 سکلز ہم نے سیکھنی ہیں اکارڈنگ ٹو بل مرفی جونیئر، اور بڑی اچھی لگیں، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ لرن ٹو رائٹ، رائٹنگ کی سکلز ہے، لکھنے کی سکلز۔ لکھنا کمیونیکیشن ہے نا، کمیونیکیشن کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہی سیز رائٹ، لرن ٹو رائٹ، پہلی چیز۔ دوسری وہ کہتے ہیں پبلک اسپیکنگ، لوگوں کے سامنے بات کہہ لینے کا طریقہ، سلیقہ اور ڈھنگ جو ہے، دیٹ از کالڈ پبلک اسپیکنگ۔ جو آئیڈیا آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس آئیڈیا کو جب آپ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں، یو آر ایبل ٹو پٹ ان فرنٹ آف دا پبلک، سو دیٹ تھنگ از کالڈ پبلک اسپیکنگ۔ اور یہ جو پبلک اسپیکنگ ہے، یہ ایک انسان کو کامیاب انسان بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، پہلی اسکل تھی رائٹنگ، یہ دوسری ہوئی پبلک اسپیکنگ، تیسری وہ کہتے ہیں پرابلم سالونگ۔ مسائل تو آتے ہیں نا آپ کے سامنے، آپ کے اندر ایسا طریقہ، ایسا اسکل ہونی چاہیے کہ آپ مسائل کو حل کرنے کی ایک سکسیسفل اٹیمپٹ کر سکیں۔ ہر ایک مسئلے کو شاید آپ نہ بھی کر پائیں، بٹ وی شوڈ لرن ٹو نو دس تھنگ، پرابلم سالونگ اسکل۔ تیسری وہ کہتے ہیں پریکٹسنگ جنروسٹی۔ چوتھی وہ کہتے تیسری تو ہوئی نا پرابلم سالونگ، چوتھی وہ کہتے ہیں پریکٹسنگ جنروسٹی۔ آپ فراخ دلی جو ہے وہ آپ کے اندر ہو، یو نیڈ ٹو بی اے بٹ جنرس، جنروسٹی آپ کے اندر جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ پانچویں وہ کہتے ہیں نیگوشیشن، مذاکرات کرنا۔ ایک تو مسئلہ ہم نے حل کرنا ہوتا ہے جس میں دیگر لوگ انوالو اتنا نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے ہم نے لوگوں سے مذاکرات کرنا ہوتا ہے، نیگوشیٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کا۔ اب ہم نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے، یعنی جتنا ہم نے جو کچھ دینا ہے اور جتنا دینا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ اور ہمیں کیا چاہیے، وٹ وی وانٹ فرام دا ادر پیپل، اور پھر اس پہ ان کو قائل کرنا، ٹھیک ہے، پرسویٹ کر لینا، موٹیویٹ کر لینا، دیٹس امپورٹنٹ۔ پھر وہ نیگوشیشنز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیپنگ ایگو ان چیک۔ کیا کہتے ہیں؟ کیپنگ ایگو ان چیک۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ کیپنگ ایگو ان چیک۔ ہماری جو انا ہے وہ بے شمار مسائل کا سبب بنتی ہے، ہماری انا بے شمار مسائل کا سبب بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انا کو کنٹرول کر کے رکھیں، کیپ یور ایگو انڈر دا کنٹرول، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ یہ ایک سکل وہ یہ ہو گئی، اور اگلا اور آخری وہ کہتے ہیں بلڈنگ ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایموشنل انٹیلیجنس تو ایک پیسفل لائف کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس، جذبات کی ذہانت کیا ہے بھائی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ دوسروں سے تعلقات بنانے اور چلانے میں اچھے ہوتے ہیں، اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دا ایگو، بعض لوگوں کی ایگو اوور ایکٹیو ہوتی ہے، بعض لوگوں کی انا جو ہے کچھ زیادہ ہی کہہ لیں کہ تگڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ یعنی اپنے غصے کے اور ضد کے بہت ہوتے ہیں۔ یہ غصہ اور ضد اچھی بات نہیں ہے، نائدر دا اینگر نار یہ ضد جو ہے، اور اس سے جب ہم بچیں گے تو ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہلوائیں گے۔
اور جب ہمارے اندر جیلسی نہیں ہوگی اور بغض نہیں ہوگا، جیلسی اور بغض یہ چیزیں ایک انسان کو ایموشنلی ڈسٹرائے کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے اندر جیلسی نہیں آنے دینی۔ کمپٹیشن بھی جیلسی ہی ہوتا ہے۔ ہمیں کوآپریشن کی طرف آنا ہے، اور ہمیں کہہ لیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے بغض نہیں رکھنا ہے۔ اور اگر دوسروں کے اندر ہے تو اس کے عوض، اس کے بدلے میں ٹٹ فار ٹیٹ کے طور پہ وہ بھی نہیں رکھنا ہے، نہ جیلسی نہ بغض۔ ہم انشاءاللہ ایموشنل انٹیلیجنس کو بلڈ کر سکیں گے۔ اور یہ وہ 7 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بل مرفی جونیئر کہتے ہیں کہ یہ وہ 7 سکلز ہیں کہ جو ایک کامیاب انسان کو باقی لوگوں سے جدا کرتی ہیں، سیپریٹ کرتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی باقی لوگوں سے جدا ہو جائیں اور سیپریٹ ہو جائیں، اور یہ جو 7 سکلز ہیں پھر ہمیں ان پہ محنت کرنا ہوگی۔ میں اس کو فوری طور پہ کوئک ریوائز کروں گا بغیر ایکسپلین کیے۔ اب پہلی وہ کہتے ہیں رائٹنگ کی سکل ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں پبلک سپیکنگ کی، لوگوں کے سامنے بات کر لینا اچھے انداز کے اندر، تیسرا ہے وہ کہتے ہیں کہ پرابلم سالونگ سکلز ہیں، ٹھیک ہے، چوتھا وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس جنروسٹی، آپ فراخ دلی جو ہے، پانچواں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ہونا چاہیے نیگوشیٹ کر لینا، اس کی جو سکل نیگوشیشن، وی نیڈ ٹو لرن ٹو نیگوشیٹ۔ چھٹا وہ کہتے ہیں کہ کیپ ایگو ان چیک، اپنی انا کو لگام دے کر کے رکھا۔ ساتواں وہ کہ بل مرفی جونیئر کہتے ہیں کہ بلڈنگ ایموشنل انٹیلیجنس۔ سو آل آف دیٹ از ریئلی 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 امپورٹنٹ۔